اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولو اذن فی شراء ابیہ وغیرہ ممن ینعطف علیہ صح ونعطف کما لو اشتراہ بنفسہ او وکیلہ۔ کل ہماری بات اس حوالے سے تھی کہ اگر مالک نے عامل کو پیسے دیے اور عامل جا کر کسی ایسے کو خرید لیتا ہے کہ جو قہراً ہے نا مالک کے حوالے سے کیا ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، جیسے عامل گیا اور عامل نے جا کر جو ہے مالک کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو جو ہے خرید لیا، تو انسان خود اپنے باپ یا بیٹے کا جو ہے مالک نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے باپ اور بیٹے کو اپنی غلامی میں نہیں لے سکتا، بلکہ ایسے لوگ یا ماں ہیں ایسے لوگوں کو خریدتے ہی فوراً آزاد ہو جاتا ہے ان شاء اللہ۔ تو کہہ رہے کہ عامل ایسا کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ کیا یہ بے فضولی ہوگی، اگر وہ اجازت دے گا تو صحیح ہوگا ورنہ باطل ہے، ٹھیک ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عامل ایسا کرتا ہے نا تو یہ کیا یہ خلاف قواعد مضاربہ ہے۔ مضاربے کا مقصد ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، اور اس کے فائدہ اور اس کے ایسے لوگوں کو خرید لینے سے وہ فوراً آزاد ہو جائیں گے، تو مطلب کیا مکمل پورا کا پورا گھاٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بات کل گزری تھی۔ اب آج تو مطلب کیا تھا کہ کل اس حوالے سے بحث تھی کہ مالک نے پہلے معاملے سے پہلے اذن نہیں دیا ہے ایسے لوگوں خریدنے کو، لیکن عامل کو مالک نے پہلے اذن دے دیا ہے کہ میں مضاربے کے لیے جو تم نے راس المال دیا تھا تم چاہو تو اس سے جا کر فلاں میرا باپ جو غلام ہے وہاں پر اس کو خرید سکتے ہیں یا میرے بیٹے، ٹھیک۔ اگر اس نے اذن دے دیا ہے پہلے اذن معاملے سے پہلے تو یہ چاہے تو جا کر خرید سکتا ہے عامل انشاءاللہ۔ اچھا جب خرید لے گا تو وہ اس کا یہ شراء اس کا یہ خریدنا درست ہوگا، صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، اور خریدتے ہی وہ آزاد بھی ہو جائیں گے، ایسے لوگ خریدتے ہی آزاد بھی ہو جائیں گے۔ مسئلہ رہے گا مضاربے کے حوالے سے کہ اب مضاربے کا عقد ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کہہ رہے کہ جی ہاں اگر ایسا کر لیتا ہے تو مضاربے کا عقد بھی باطل ہو جائے گا۔ سنیے گا، مضاربہ باطل ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مضاربے میں کیا ہوتا ہے، مضاربے میں راس المال رہتا ہے اور اس سے انسان فائدہ کماتا ہے، لیکن راس المال سے ہی جب اس نے غلام کو خرید لیا تو راس المال ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب تو کوئی طلب استرواح کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، لہٰذا وہ مضاربہ ہی کا عقد باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں رہی بات یہ کہ اگر راس المال اتنا زیادہ تھا کہ باپ یا بیٹے کو خریدنے کے بعد بھی راس المال بچ رہا ہے تو باقی سے چاہے تو مضاربے کا عقد ہو سکتا ہے، لیکن جس سے خرید لیا اتنے پیسے میں مضاربہ بہرحال باطل ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے جب آپ نے یہ حکم لگایا ہاں تو وہ تو اس کا یہ عقد کرنا درست رہے گا، شرع درست ہے، صحیح ہے، مگر مضاربہ باطل ہے۔ مضاربہ کیا تھا؟ مضاربہ تو یہ تھا نا کہ راس المال سے وہ بزنس کرے اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپس میں تقسیم کریں گے، تو اب تو راس المال رہا ہی نہیں، جتنے پیسے سے اس نے وہ خریدا ہے اتنا پیسے کو چونکہ وہ رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ عامل نے تو کام کیا ہے بہرحال، چاہے وہ اس کے اذن سے ہی صحیح، عامل نے تو کام کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مضاربہ باطل ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو اس نے اتنی زحمت اٹھائی ہے عامل نے، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو اجرت المثل، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اس کو اجرت المثل ملے گی۔ یہ مالک نے جب اس سے کام لیا ہے بہرحال اس کو تو اجرت اس کی چاہیے، اگر وہ یہ کام نہ کرے، مثال طور پر وہ سفر کر کے 10 کلومیٹر 25 کلومیٹر نہ جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور کام کرتا تو اس دن اس کو اجرت ملتی کہ نہیں ملتی؟ یہ اس وقت تھا نا کہ جب عامل نے نہیں کہا تھا، آج عامل خود کہہ رہا ہے۔ ہاں ہم نے جو اس سے پہلے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ اس کی رضایت مالک کے پہلے سے نہیں تھی، اب یہ ہے کہ مالک خود راضی ہے اس بات پہ، مالک نے ہی اس سے کام لیا ہے، تو بھائی جب آپ نے اس سے کام لیا ہے تو اس کو تو پیسہ دینا ہوگا۔ اب فائدہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو اجرت المثل اس کو دینی ہوگی، ورنہ اس کا تو نقصان ہے، فائدہ بھی نہیں ہوا مثلا فرض کر لیجئے اور اجرت المثل بھی نہیں مل رہا ہے، تو عامل کیا مطلب ہے صرف فری میں اس کے لیے کام کر رہا تھا، تو آپ جب کسی سے کام لیں گے تو اس کا عوض اس کو بہرحال دینا ہوگا۔ تو یہ مصنف نے کہا کہ اس صورت میں اگر چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو، عامل کو اجرت المثل بہرحال دینا ہوگا، کس کو؟ مالک کی طرف سے۔ اب یہاں پہ
خیر یہ تو بات ہو جائے گی کہ عبارت کر لیں، اس عبارت میں اس مسئلے کو حل کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب اس پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عامل کو اجرت المثل دیں گے ہم، جب ربح نہ ہوا ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامل کو اجرت المثل ملے گی، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے بہرحال کام کیا ہے، فائدہ بھی اس کو نہیں مل رہا ہے اور اجرت المثل سے بھی منع کر رہے ہیں، تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. لہٰذا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اگر نہ یہی ہوا ہے نا تو اس کو اجرت المثل ملے گی. لیکن اگر اس شرح میں سنیے گا، اس شرح میں اگر اس کو فائدہ ہوا ہے، شرح میں اگر فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ، تو اگر اس شرح سے فائدہ ہوا ہے تو چاہے وہ انعتاق قہری ہی کیوں نہ. انعتاق قہری کسے کہتے ہیں؟ یعنی جبراً آزاد ہو جانا شرع کی طرف سے. یہی ہے نا کہ باپ جیسے ہی بیٹے کو خریدے گا فوراً بیٹا آزاد ہو جائے گا، بیٹا جیسے ہی ماں کو خریدے گا فوراً ماں آزاد ہو جائے گی. یہ انعتاق قہری ہے، واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے گرچہ انعتاق قہری ہی کیوں نہ ہو، اگر فائدہ ہوا ہو تو اس فائدے سے اس کا حصہ بنتا ہے عامل کا، اس فائدے سے عامل کا حصہ بنتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ کہ اگر فائدہ ہوا ہے تو عامل کو ربح سے حصہ ملے گا، اجرت المثل نہیں ملے گا. کہہ رہے اور اس کی مثال آپ ویسے ہی لے لیجئے. آپ اس کو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فائدہ ہو تو فائدے سے اس کو ملے گا، ان کے کرے اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیجئے کہ گویا یہ معاملہ ویسے ہی ہے کہ جیسے مالک نے عامل کو پیسے دیے، راس المال مثال طور پر 10 لاکھ دیا بزنس کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ سے معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور 10 دن بعد یہ آیا اور بزنس 5 لاکھ لگا دیا اس عامل نے. 10 دن بعد یہ آیا، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس میں سے 5 لاکھ کی مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کیا کیا؟ 5 لاکھ اس میں سے واپس لے لیا. تو راس المال اب کتنا ہو گیا؟ 5 لاکھ. تو اب یہ بتائیے کہ اس کو کیا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. کہہ رہے اگر وہ جو 5 لاکھ سے لگایا ہے جو فائدہ ہوگا تو اس کو ملے گا عامل کو. کہہ رہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ گرچہ انعتاق قہری ہو گیا ہو، لیکن اگر فائدہ ظاہر ہوا ہے تو بہرحال فائدہ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ پہلے اس کو پڑھ لیتے اس کی عبارت پھر پڑھیں گے اس کو. کہہ رہے وَلَوْ أَذِنَ فِي شِرَاءِ أَبِيهِ، ٹھیک ہے. پھر اب کل جو ہے وہ لوہا پہ ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ درس پہ کہ اس کی ضمیر وغیرہ جو ہے تھوڑا پلٹا دیا کیجیے. تو آپ لوگ ضمیر وغیرہ جو ہے وہ پوچھ لیا کیجیے اگر نہ ہو تو. حالانکہ اب تو یہ آخری درس ہے. اگر جو ہم اس اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس بات کو نظر میں رکھتے ہیں کہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع کا ترجمہ کر دیتے ہیں. تو اگر غور سے ترجمے کو سن لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر بھی کہہ رہے ولو اذن، اب آج آخری درس ہے بہرحال کیا کیجیے. ولو اذن فی شراء ابی، ہاں احسنتم، اذن میں ہوا کہ ضمیر ہے مستتر جو پلٹے گی مالک کی طرف. ولو اذن المالک فی شراء ابی المالک، ٹھیک ہے. اگر مالک نے اذن دے دیا ہے معاملے سے پہلے کس کو؟ عامل کو کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو خرید لو مثلا. غیر ابھی حاصل مالک اب باپ کے حوالے سے اذن دے دیا، باپ کے علاوہ کسی ایسے کو اذن دے دیا خریدنے کو کہ مما ینتقل ہے، کہ جو خریدنے کے فوراً بعد آزاد ہو جاتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ ماں ہے، بیٹا ہے، یہ سب بات انشاءاللہ. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں صح ونعتق. صح میں ہوا کہ پلٹے کس طرف شرع کی طرف. صح شراء ونعتق، تو اس عامل کا ایسے لوگوں کو خریدنا بھی درست ہوگا اور یہ لوگ آزاد بھی ہو جائیں گے خریدتے ہی. بات انشاءاللہ. کہہ رہے اور یہ ویسا ہی ہے معاملہ، یہ ویسا ہی معاملہ ہے عامل کے خریدنے سے وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے. یہ ویسے ہی ہے کہ جس طریقے سے کما لو اشترا ہو بنفسہ ہی، یہ ویسے ہی جیسے کہ مالک نے خود جا کر اپنے باپ یا اپنی ماں کو جو ہے خرید لیا. تو ایسا کرتا تو وہ آزاد ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے. ویسے ہی عامل کے اور وکیل ہے، یا پھر عامل نے پیسے دے کے اپنا کسی کو وکیل بنا دیا کہ جاؤ فلاں جگہ سے میرے بیٹے کو خرید کے لے آؤ. بات انشاءاللہ. تو یہاں عامل کی مثال وکیل کی طرف ہو. بات واضح؟ آپ سنیے مضاربے کا کیا ہوگا. کہہ رہے بطلت المضاربہ فی ثمن الشراء، جتنے پیسے میں اس نے خریدا ہے کسی ایسے کو کہ جو آزاد ہو جاتے ہیں اتنے پیسے مضاربہ باطل ہے. اور آپ سنیے مضاربہ باطل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر
پورے مکمل پیسے کا خرید لیا ہے، جتنے پیسے کا راس المال تھا سارا کا سارا پیسہ لگ گیا خریدنے میں، تو پورے کے پورے پیسے مضاربہ باطل۔ اب یہاں پر کہنے بہت آسانی ہوگی اجرت المثل کے حوالے سے، یہاں پر چونکہ اب تو اس کو کوئی راس المال رہا ہی نہیں، اب وہ کیا آگے بزنس کرے گا، لہٰذا بھیا ہم نے زحمت کی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہم کو اجرت المثل دیجیے۔ کہ اگر آپ اپنے وکیل کو بھیجتے یا کسی اور کو بھیجتے تو کتنا پیسہ لیتا؟ 25,000 لیتا، ہم کو 25,000 چاہیے بات انشاءاللہ۔ تو ثمن شراء میں مضاربہ باطل ہو جائے گا، کیوں؟ لأنه بمنزلۃ التعلیف، حدیث میں کہاں پلٹائیں گے؟ لأن الثمن بمنزلۃ التعلیف، کہ ثمن کیا ہے؟ ثمن شراء یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ویسے جیسے برباد ہو گیا، تلف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وصار الباقی راس المال، وصار الباقی راس المال امکانہ، اب کہہ رہے کہ ہاں یہ تو اس وقت تھی کہ جب تمام پورا کا پورا پیسہ جو کیا ہے خریدنے میں چلا گیا، لیکن اگر کچھ پیسے گئے ہیں اور کچھ پیسے باقی رہ گئے ہیں تو جو باقی رہ گئے ہیں وہ راس المال کے طور پر باقی رہیں گے اور اس سے مضاربے کا آگے چلتا رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جتنے پیسے میں خرید لیا ہے اتنے پیسے مضاربہ باطل ہے بات انشاءاللہ۔ اب آئیے، اب یہاں پر سوال کہ حضور جب حامل نے خرید لیا ہے نا، تو اب اور کوئی فائدہ ہوا نہیں، چونکہ آپ تو کہہ رہے کہ وہ جتنے پیسے سے خریدا وہ معاملہ جو کیا ہے باطل مضاربے کا، تو عامل کو کیا ہے؟ وہ فری میں اس نے زحمت کی اٹھائی ہے؟ کہہ رہے نہیں، یہ مصنف کہہ رہے ہیں وللعامل الاجرہ، عامل کو کیا ہے؟ اجرت ملے گی، یعنی اجرت مثل ملے گی اس زحمت۔ سواء، دیکھیے سواء ظہر فیہ ربح اللہ، چاہے اس معاملے میں کوئی رب ہو یا رب نہ ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال عامل کو اجرت ملے گی بات انشاءاللہ۔ اب اس عبارت کی شرح کر رہے ہیں کہ عامل کو اجرت ملے گی چاہے رب ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس عبارت کی شرح کر رہے ہیں شارح، اما ما عدم ہی آگے سے پلٹائیں گے، ہاں، جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامل کو اجرت ملے گی کب؟ جب رب نہ ہو، تو یہ تو بات فظاہر ہے، یہ تو بات بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی جب رب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیچارے نے فری میں کام کیا ہے، لہٰذا اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اجرت المثل دینا ہے۔ اما ما عدم الرب فظاہر، عامل اجرت لے گا جب رب نہ ہو، تو یہ تو ظاہر ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی بات ان شاء اللہ۔ مگر یہ کہ ایک قول کی بنا پر جو ہم نے کل یا پرسوں پڑھا تھا، کیا ہم نے کہا تھا کہ عامل کو اصلا کوئی اجرت نہیں ملے گی، جن لوگوں نے اعتراض کیا، مستشکل جو ہم نے پڑھا تھا، مستشکل نے جو کہا تھا کہ عامل، چونکہ عامل کو یہ پہلے پتہ تھا کہ ہاں کہ یہ کیا ہے، یہ عقد جائز ہے، اور عقد جائز میں مالک کو حق حاصل ہوتا ہے جب چاہے وہ فسخ کر دے، ہے نہیں، تو اس نے کیوں تقدیم کیا؟ تو یہاں پر بھی اس والے قول کی بنا پر کہیں گے یہاں پر کیا کہ عامل کو کچھ نہیں ملے گا، اجرت مثل بھی نہیں ملے گا، ہاں الا علی الاحتمال السابق، مگر یہ کہ وہ اس احتمال کے حوالے سے، اس احتمال کی بنا پر کہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ کون سا احتمال؟ فی ما لو فسخ المالک بنفسہ، کہ جب مالک خود بخود کیا ہے معاملے کو فسخ کرتا ہے، تو ہم نے مستشکل نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کہ عقد جائز ہے اور عقد جائز میں اختیار ہے، مسلط ہے، وہ جب چاہے فسخ کر سکتا ہے، اس کو تقدیم ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے جانتے ہوئے بھی عامل نے تقدیم کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ عامل اس بات پر راضی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات وہاں پہ واضح ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اگر رب ظاہر نہ ہو تو اس کو اجرت ملے گی، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، واضح ہے۔ وَأَمَّا مَعَ ظُهُورِ الرِّبْحِ، رہی بات یہ کہ شراء جب یہ خریدنے گیا تو اس نے فائدے میں خریدا، کچھ فائدہ ہوا، اب فائدہ رب حاصل بھی ہوا، اس کے باوجود بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مضاربہ باطل ہے اور اس کو جو ہے اجرت ملے گی، اس کو رب میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، حاضر صاحب۔ تو اس پر کہہ رہے فلبت، یہ کیوں ہے؟ سنیے اسی دلیل سنیے گا، کیا چونکہ انہوں نے مطلقاً کہا تھا عامل کو اجرت ملے گی سواء ظہر الرب ام لا، یہ جو بات کہی تھی نا، تو رب نہ ظاہر ہو پھر تو بات واضح ہے، لیکن جب فائدہ ہوا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں ملتے فائدے میں سے؟ فائدے میں سے اس لیے نہیں ملے گا فلبطلان المضاربہ بہذا الشراء، فائدے میں سے اس لیے نہیں ملے چونکہ مضاربہ کیا ہے؟ باطل ہے، اس طرح کے شراء سے مضاربہ باطل ہو جاتا ہے، حاضر انشاءاللہ۔ کیوں مضاربہ باطل ہو گیا؟ لعدم کونہ من متعلق الاذن، کون ہی میں ہاں کی ضرور پلٹائیں گے اس کی طرف، کون شراء، شراء اب المالک، اس لیے لکون عدم شراء المالک من متعلق الاذن، یہ متعلق اذن میں سے نہیں تھا۔ اذن کون سا اذن؟ یہ اذن مالک یہاں مراد نہیں ہے، یہاں پر اذن سے مراد الاذن فی المضاربہ، الاذن فی المضاربہ مراد ہے، یعنی کیا مطلب؟ عقد مضاربے میں شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ مضاربے کا کانسیپٹ، مضاربے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کوئی ایسا بزنس کیجئے کہ جس میں فائدہ ہو،
آپ گئے اور لے جا کر آپ نے پیسے ایسے جگہ پہ لگا دیے جہاں پر مکمل مورا پورا گھاٹا ہوا، تو پھر تو آپ نے ایسا مضاربہ نہیں کیا، لہٰذا یہاں پر مضاربہ باطل ہے. تو جگہ سے ربا ہوا ہو لیکن پھر بھی وہ مضاربہ ہی باطل ہے. بات ان شاء اللہ لعدم ہاں کیوں تو کہہ رہے رب ظاہر ہو پھر بھی اس کو اس میں سے نہیں ملے گا. کیوں؟ فلبطلان المضاربہ بہذا الشراء، اس طرح کے شرع سے مضاربہ کا عقد ہی باطل ہو جاتا ہے. کیوں؟ لعدم کون شراء ابی المالک یا ممن ينطق علیہ. ٹھیک ہے، مالک کے باپ کو خریدنا یا ایسے کو خریدنا جس پر وہ آزاد ہو جاتے ہیں قہراً، یہ کیا یہ متعلق اذن میں سے نہیں ہے، متعلق اذن مضاربہ میں سے نہیں ہے. مضاربے میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پیسے جگہ جا کے پیسہ لگائیے کہ جہاں سے فائدہ نہ ہو، جہاں سے گھاٹا ہو. ٹھیک ہے، لے سنیے تو متعلق اذن ہے کیا؟ متعلق اذن مضاربہ کیا ہے بتا رہے ہیں، لأن متعلقہ ہے متعلق الاذن المضاربہ، مضاربے کے ٹھیک ہے اذن کا متعلق کیا ہے؟ ما فیہ ربح ولو بالمظنہ. مضاربے میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے کو وہیں پہ لگائیے کہ جہاں پہ آپ کو فائدہ ہو. اب یہ نہیں کہ 100% فائدہ ہی ہو، گرچہ آپ کو مظنہ یعنی آپ کو لگ رہا ہو، آپ کو ظن حاصل ہو کہ یہاں پر پیسہ لگاؤں تو ہو سکتا ہے مجھے فائدہ ہو. اگر اس جگہ پیسہ لگائیں تو آپ لگا سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی. لیکن یہ ایسی جگہ پہ جا کے پیسہ لگائیں جہاں پہ آپ کو یقین ہے کہ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، خریدوں گا وہ آزاد ہو جائے گا، تو اس طرح سے مضاربہ ہی باطل ہے. بات انشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے کہا کہ چاہے رب ہو یا رب نہ ہو، دونوں صورتوں میں عامل کو کچھ نہیں ملنے والا سوائے اجرت کے علی قول المصنف. واضح؟ وہ ہوا منفی ہونا، اور ہوا کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ الرب. ٹھیک ہے، وہ ہوا اے الاذن فی شراء الاب، یہ کیا ہے؟ یہ منفی ہے یہاں پر. یہ ہوا کس میں پلٹائیں گے؟ الاذن فی شراء الاب منفی فی المسئلہ. اس جگہ پہ یہ کیا ہے؟ یہ چیز موجود نہیں ہے. کیوں؟ لکونہ مستعقبا للعتق، اس لیے کہ لکون شراء الاب، باپ کا خرید لینا یا کسی ایسے کا خرید لینا کہ جس خریدتے ہی وہ آزاد ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مستعقب عتق ہے. یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہی خریدے گا فوراً وہ سب آزاد ہو جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہی نہیں ملے گا. فَإِذَا صَرَفَ الثَّمَنَ فِيهِ، پس اگر کسی نے پیسے کو خرچ کیا کس میں؟ فی یعنی فی شراء الاب ابی المالک او ممن ينطق علیہ. ٹھیک ہے، بطلت المضاربہ، تو مضاربہ کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا. چنانچہ یہاں پر اس کو بس اجرت ملے گی اور فائدے میں سے کچھ ملنے والا بات واضح انشاءاللہ. تو یہ تو بہرحال علی قول المصنف تھا، ہے نہیں کہ اگر مضاربہ باطل ہو جائے تو باقی کچھ ملنے والا نہیں. ایک دوسرا قول جو کہ روئے احتمال مصنف یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ احتمال ہے کہ اگر فائدہ مل رہا ہے، سنیے گا، اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس کو عامل کو فائدے میں سے ہی ملے گا، اجرت نہیں ملے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ احتمال دے رہے ہیں شارح. ہاں جی، ایک احتمال دے، سنیے گا. وَيُحْتَمَلُ ثُبُوتُ الْحِصَّةِ إِنْ قُلْنَا بِمِلْكِهَا بالظہور. ٹھیک ہے، ایک احتمال یہاں پر یہ ہے کیا کہ حصہ ثابت ہوگا، یعنی حصہ یعنی وہ جو شرط رکھی گئی ہے عامل کے لیے، وہ حصہ جو کیا اس کو ملے گا عامل کو. کب؟ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ بے ملک الحصہ بالظہور، کہ اگر رب ظاہر ہوگا تو عامل اس حصے کا مالک ہوگا. اگر ہم اس کے قائل ہو گئے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس حصے میں سے اس کو فائدہ ملے. کیوں؟ لتحقق الرب، اس لیے کہ جہاں بات تو فائدے کی ہے نا، تو فائدہ تو یہاں ہوا ہے خریدنے میں ہے. اچھا، رہی بات آپ اعتراض کریں گے کہ کہاں فائدہ ٹھیک ہے ہوا ہے مگر اس کے خریدتے ہی تو وہ آزاد ہو گئے سب، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا یقدح عتقہ القہری، اور باپ کا یا ماں کا یا بچے کا قہری طور پر، یعنی قہری شریعت کی طرف سے ایک دم سے آزاد ہو جانا، جبرن آزاد ہونا، قہرن آزاد ہونا، یہ معنی نہیں ہے کہ عامل کو پیسے نہیں ملیں گے، عامل کو اس کی اجرت، اب عامل کو اس کا حصہ نہیں ملے گا، اس کا پرسنٹیج نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں ہوگا. کیوں؟ لصدورہ باذن المالک، اس لیے کہ دیکھیں یہ جو اس نے خریدا ہے جا کر، معاملہ جو کیا ہے یہ کس کی؟ مالک کی اذن سے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں، ہم نے مسئلہ ہم نے ابتدائی سے کیا تھا ولو اذن المالک. تو یہاں پر تو یہ ہم فرض کر کے چل رہے ہیں کہ مالک نے ہی کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر بازار سے میرے ماں باپ کو خرید کے لے آؤ. تو یہاں پر مالک راضی ہے، بات انشاءاللہ. تو یہ عقد، یہ شراء لصدور شراء باذن المالک،
یہ معاملہ یہ شرا ہوا ہی ہے کس کی وجہ سے؟ مالک کی اذن سے. اچھا تو یہاں پر کیا ہے؟ اگر کوئی فائدہ ہوگا تو فائدے میں سے حصہ عامل کو ملے گا اس احتمال کی بنا پر. اور کہہ رہے کہ اس کو آپ سمجھنے کے لیے اگر آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں یہ معاملہ ویسے ہی ہوگا جیسے کما لو استرد طائفۃ من المال بعد ظہورہ. یہ ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی کہ جیسے مالک عامل کو 10 لاکھ دے, ٹھیک ہے, اور 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ سے اس نے بزنس کیا اور کچھ دنوں بعد جب تھوڑا سا فائدہ ظاہر ہونے لگا تو یہ آ کر باقی 5 لاکھ جو کیا ہے لے کے چلا گیا. ان شاء اللہ. تو اگر کچھ مال وہ لے کے چلا جاتا ہے اور فائدہ ہو جاتا ہے تو اس فائدے میں سے ایسا نہیں ہے کہ عامل کو کچھ نہیں ملے گا, عامل کو اس میں سے ملے گا. یہ ویسے ہی جیسے کما لو استرد طائفۃ من المال بعد ظہورہ, یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے مالک فائدے کے ظاہر ہونے کے بعد مال کا کچھ حصہ, راس المال کا کچھ حصہ لے کر واپس چلا جائے. تو اس صورت میں عامل حقدار ہے کہ نہیں حصے کا؟ آپ کہیں گے حقدار ہے. کہیں یہاں پر بھی ویسے ہی ہے. واضح انشاءاللہ. اب سنیے گا وحینئذ فیسری علی العامل مع یسار المالک ان قلنا بالسرایا فی العتق القہری او مع اختیار شریک السبب. اب اس صورت میں کب حینئذ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ کہا کہ عامل کو اگر فائدہ ہو گیا, جب ہم یہ احتمال دے رہے ہیں, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فائدہ ہوگا تو عامل کو اس کا حصہ ملے گا فائدے میں سے, تو ہم اس بات کے قائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے کہ اس فائدے میں سے یہ حکم کیا ہے عامل کو بھی سرایت کرے گا. یہ عتق قہری والا یعنی کیا مطلب؟ یعنی پرسنٹیج میں سے اس کا بھی پیسہ کٹے گا. ہاں ربح میں سے. جیسے اس کی مثال انہیں شرح میں آپ وغیرہ آپ ملاحظہ کیجیے گا تو اس میں ہے کہ جیسے سنیے گا مالک نے 1 لاکھ دینار دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے بیٹے کو جو کہ غلام اس کو خرید لیا. یہ گیا اور اس نے خرید لیا. ٹھیک ہے, خریدتے وقت اس کو کیا ہو فائدہ ہوا. یعنی کیا مطلب فائدہ کیسے ہو جائے گا؟ جیسے بیٹے کو کوئی آدمی غلام خرید رہا ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ 1,20,000 کی چیز تھی وہ 1 لاکھ میں لے آیا. ایک غلام سے 1,20,000 کا اس کو 1 لاکھ میں 1 لاکھ میں لے آیا تو 20 کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا باپ جو ہوتا ہے 20 سے بک رہا تھا, بک گیا اور 1 لاکھ میں یہ اس میں لے آیا تو 20 لاکھ جو ہے یہ 20 20 لاکھ سے پھر. ہاں سنیے, تو یہی مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ اب 1 لاکھ کا وہ دیا تھا اس نے اور 1 لاکھ اور 20 فائدہ ہوا تو یہ کتنا ہو گیا ٹوٹل 1,20,000. بات انشاءاللہ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 20 ہے نا اس 20 میں سے 10 کا حقدار جو کیا ہے عامل ہوگا. ٹھیک ہے, اور 10 کا مالک. لیکن مالک کو کچھ نہیں ملے گا چونکہ انتہا قہری ہو گیا, لیکن اس کو صرف 10 ملے گا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فائدہ اور نقصان ہو رہا ہے یہ فقط مالک تک نہیں رہے گا بلکہ عامل کو بھی سرایت کرے گا. سنیے دیکھیے فیسر وحینئذ, جب حینئذ کا مطلب کیا ہے؟ حین اذ حکم باستحقاق العامل حصہ, جب ہم اس بات کا حکم لگا رہے ہیں کہ عامل کو حصہ ملے گا ہے نا, تو اس وقت کیا ہے یسری علی العامل ما یسار المالک, کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ عامل کو بھی سرایت کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی اس کے حصے میں سے بھی کچھ پرسنٹیج کٹے گا. واضح انشاءاللہ. ان قلنا ما یسار, جب کب کہ جب مالک جو کیا ہو پیسے والا ہو. ٹھیک ہے, ان قلنا بالسرایا فی العتق القہری, جب ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عتق قہری میں جو کیا ہے سرایت ہوا کرتی ہے. عتق قہری میں سرایت ہوا کرتی ہے. دیکھیں عتق اختیاری میں تو سرایت ہے لیکن عتق قہری میں سرایت ہے یعنی یہ محل خلاف ہے, لیکن کہہ رہے کہ اگر ہم اس بات کو اختیار کریں کہ عتق قہری میں بھی سرایت ہو جایا کرتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات ما اختیار شریک سببہ, یا پھر کیا ہے کہ سرایت عتق جو ہے, سرایت عتق یہ دوسرا سبب کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شریک اپنے اختیار سے اپنے سہم سے کسی چیز کو آزاد کر دے. بات ہے انشاءاللہ. تو یہ سرایت کا مطلب سمجھیے گا ذرا. سرایت کا مطلب کیا ہے؟ سرایت کا ہو سکتا ہے ہم نے جو اس سے پہلے کہا ہے شاید کہ مسئلہ تھوڑا سا دقیق ہے وہ واضح نہیں ہے. اس سرایت کا مطلب کیا ہے؟ سرایت کا مطلب دیکھیے یہ ہے کہ باپ کے خریدنے کے بعد جس طریقے سے مالک کے حصے سے وہ آزاد ہوا ہے اس طریقے سے شریک کے عامل کے حصے سے بھی آزاد ہو جائے گا. ہاں جیسے اگر 20,000 کا فائدہ ہوا تھا ہے نا, مان لیجیے اس کو 20 ملنا تھا تو اس کو 20 نہیں ملے گا, اس کو 10 ہی ملے گا. فائدے کا
اگر 20 ہوا تھا تو اس کو 10 ہی ملے گا اور 10 سے وہ آزاد ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. یعنی کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرایت ہے. سرایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف مالک کے پیسے سے ہی اس کا باپ آزاد ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیسہ اس کے آزاد ہونے میں عامل کا بھی پیسہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ عتق قہری میں کیا ہو سرایت ہوتی ہے ہم نے اگر اس پہ اختیار کیا تو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ جو شریک ہوتا ہے، شریک اگر ہم کسی چیز میں کیا ہے، جیسے اسی مثال کو فرض کر لیجئے، باپ کے آزاد ہونے میں دونوں شریک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مضاربہ کیا تھا تو دونوں شریک تھے کہ نہیں ہے؟ راس المال میں دونوں راس المال اس کا تھا اور عمل اس کا ہے، تو جو فائدہ ہوگا دونوں شریک تھے، تو اس فائدے میں کیا ہوا، وہ آزاد ہو گیا. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ 10,000 عامل کا بھی اس میں جائے گا. واضح؟ تو عامل یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو فائدہ ہوا مکمل کا مکمل فائدہ مجھے دے دو، بلکہ اس کے فائدے میں سے بھی کاٹا جائے گا اور اس فائدے کا پیسہ جو کیا ہے اس کی آزادی ہونے میں لگایا جائے گا. مغالبے میں یہی تو ہوتا ہے کہ فائدہ تو آدھا ہوتا ہے، آدھا جو اس کا تھا اسے نہیں، یہ آدھا نہیں ملے گا، اس میں سے بھی اس کو کاٹا جائے گا، اس کا حصہ کچھ کاٹا. ہاں جی، اس کا بھی کچھ حصہ اس میں سے لیا جائے گا، یعنی اس کے آزاد ہونے میں کچھ پیسے اس کے بھی لگائے جائیں گے. دیکھیں انہوں نے کیا مثال دی، مثال دیکھتا ہوں میں، ایک منٹ. دیکھیں مثل ان یشتری عامل اب المالک ب100 دینار. عامل نے مالک کے باپ کو 1 لاکھ میں خرید لیا، 1 لاکھ دینار میں، ٹھیک ہے. ثم صارت قیمتہ 120 دینار. پھر جب خرید لیا اس کو تو اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 1,20,000 ہو گئی. تو 20 کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، 20 کا فائدہ ہوا. فیستحق العامل 10 دینار من الربح الحاصل. تو اس ربح حاصل میں سے عامل کتنے کا حقدار ہوگا؟ 10 کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. اذن یسری عتق الاب الى الجمیع حتى حق العامل لو كان المالک قادر علی اداء حصۃ العامل. تو گویا کہ یہ جو عتق اب ہے، باپ کا آزاد ہونا، یہ دونوں کے حق پر کیا ہوگا؟ یہ سرایت کرے گا. کب؟ کہ جب وہ مالک جو ہے پیسے والا تھا. سمجھ میں آیا یوسف بھائی؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ مثال دے رہے ہیں کہ عامل نے جا کر 1 لاکھ میں ایک غلام خریدا. وہ غلام کیا تھا؟ یہ اس کا باپ تھا. تو خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے خرید رہا ہے، آزاد ہو جائے گا. اب جیسے ہی اس کو خریدا، بات ہے اس کی قیمت 1,20,000 ہو گئی اس کی غلام کی، تو 20 کا فائدہ ہوا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کوئی چیز خریدیں، جیسے عام طور سے زمینوں وغیرہ میں ہوتا ہے، اس کی قیمت بہت جلدی بڑھ جاتی ہے. اس غلام کے اچھا تھا، کام کرنے والا، تو اس کی قیمت بڑھ گئی. تو اب جو 20 کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 20 کا فائدہ ہوا. تو کہہ رہے ہیں اس 20 کے فائدے میں سے پورے کا پورا 20 اس کو نہیں دیا جائے گا، ہاں، بلکہ 10 جو ہے وہ کیا ہے کاٹ لیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مالک کو جب فائدہ نہیں ملنا ہے تو 20 کا 20 جو فائدہ پورا کا پورا فائدہ کیا کرو؟ عامل کو دے دو. ہاں، کہہ رہے کہ نہیں، فائدہ پورا کا پورا اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے فائدے میں سے بھی کاٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سرایت ہے، یہ عتق جو ہے کیا سرایت کر رہی عامل کے اس میں بھی. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ جو شریک کا سہم ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ، وہ کیا کرتا ہے جب کسی چیز میں ہم شریک ہیں، ہاں، اور یہاں پر کیا ہے وہ دونوں شریک ہیں، باپ کے آزاد ہونے میں دونوں شریک ہیں، تو جس طریقے سے نقصان اس کو سہنا پڑ رہا ہے مالک کو، اس طریقے سے نقصان عامل کو بھی سہنا. یہ عبارت دیکھیے گا. فیسری علی العامل ما یسار المالک ان قلنا بالسرایت فی العتق. اگر ہم اس بات قائل ہو جائیں کہ سرایت کرتا ہے عتق قہری میں، ٹھیک ہے، اور مع اختیار شریک سببہ، یا پھر یہ کہ کہا جائے کہ سرایت فی العتق جو ہے کیا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود شریک نے، یہاں پر شریک کون ہے؟ عامل. تو دونوں آپس میں شریک تھے، عامل نے اختیار کیا ہے ایسے سبب کو کہ جس سبب میں عتق قہری ہے، اور سبب کیا ہے؟ باپ کا خریدنا. ان شاء اللہ. تو باپ کا خرید، چونکہ اس نے باپ کو جائے خریدا، لہٰذا گھاٹا اس کو نہیں، اس کو بھی ہوگا. بات ان شاء اللہ. اب آئیے، ہاں، اب یہاں پر معاملہ تھوڑا سا، اب تک ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہم ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ اس کو، ہے نا، اب زیادہ نہیں ہے. ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا
کہ عامل گیا اور باپ کو خریدنا باپ ہے، عامل مالک کے باپ کو خرید لایا. اس کی ذمہ اب اس کی دو صورتیں پڑی، یا تو مالک نے اجازت دی تھی پہلے، یا اس نے پہلے اجازت نہیں دی. یہ اردو والی اجازت. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ راس المال لیا مالک سے اور جا کے عامل اپنے باپ کو خرید لایا. داری. تو یہ تو دونوں پڑھنا ہوگا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کیا مسئلہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو اس کا یہ خریدنا درست ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، یہ عقد درست ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مالک کو کوئی ضرر نہیں پہنچنے والا ہے، اس سے مالک کو کوئی ضرر نہیں پہنچنے والا ہے. ہاں اگر ربح ظاہر ہوا ہے خریدنے میں جو ربح ظاہر ہوا ہے نا، تو اس ربح سے، اس فائدے سے جو حصہ عامل کا ہے، ٹھیک ہے، اتنے حصے میں اس کا باپ آزاد ہو جائے گا. اب رہی بات باقی کی، تو باقی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی میں خود عامل کے باپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ باقی کا جو باقی جو قیمت ہے اپنی، وہ کیا کرے، مالک کو ادا کرے تاکہ مکمل طور پر آزاد ہو. راس المال کو. ہاں مثال سمجھیے تو زیادہ کام ہے. مثال کے طور پر راس المال تھا 1 لاکھ. ٹھیک ہے، مالک نے دیا عامل کو، عامل گیا اور جا کر اپنے باپ کو اس نے خرید لیا. واضح ان شاء اللہ. خریدتے ہی اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 1,20,000 ہو گئی. خریدنے کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ 1,20,000. ٹھیک ہے، تو اب بات یہ تھی کہ جو فائدہ ہوگا اس کا آدھا تقسیم کریں گے. واضح ان شاء اللہ. تو اب عامل کو کتنا ملے گا؟ 10,000 ملے گا. 10,000 مالک، 10,000 عامل. بات واضح ان شاء اللہ. راس المال کا وہ غلام ہے. تو سنیے گا، 10 کا یہ ہوا نا، تو کہہ رہے کہ یہ جو 10,000 کا مالک عامل ہے نا، تو اب اگر غلام کی قیمت 1,20,000 ہے تو 1,20,000 میں سے 10,000 کا جو حصہ بنتا ہے، اتنے حصے میں کیا ہے، اس کا باپ آزاد ہو جائے گا. اتنے حصے میں اس کا باپ آزاد ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. اور باقی حصے کے لیے، یعنی باقی جو اس کی قیمت کا، چونکہ اس کی قیمت 1,20,000 ہے اور 10,000 گویا کہ اس نے کسی نے اس کے لیے دے دیا ہے. اب جو 1,10,000 بچ رہا ہے اور 1,10,000 کے لیے عوض جو مالک کے پاس ہے، اب وہ خود کیا کرے گا، کچھ ایسا کام کرے گا. کون؟ اس کا عامل کا باپ، کہ جس کے ذریعے سے وہ آزاد ہو سکے. ٹھیک ہے، واضح ان شاء اللہ. یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر 3 قول ہیں اس مسئلے میں. 3 قول ہیں. تو ایک قول کیا ہے جو ابھی آپ کو بتا دیا کہ اگر عامل اپنے باپ کو خرید لے تو عامل کا جو ربح کا حصہ بنتا ہے اس حصے میں اتنے میں آزاد ہو جائے گا، اور باقی میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے تاکہ آزاد ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے اس مسئلے میں کہ نہیں، اگر عامل یہ بخراتی کرے، اگر عامل یہ کام کرتا ہے کہ وہ جا کے اپنے باپ کو خرید لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جتنا حصہ اس کا تھا اس میں وہ آزاد ہوگا اور باقی میں اس کو خود کوشش کرنی ہوگی باپ کو. نہیں، بلکہ اگر عامل ایسا کرتا ہے تو عامل کو چاہیے کہ فقط اپنے ربح والے حصے کا نہیں، بلکہ ربح والے حصے سے تو اتنا آزاد ہو گیا، اور جو باقی اس کی 1,10,000 کی قیمت ہے وہ بھی کہیں سے انتظام کر کے لا کر اپنے باپ کو چھوڑوائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی باپ کو اپنے آزاد ہونے کے لیے کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ عامل کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے آزاد ہونے کا پورا انتظام کرے اور پورا خرچہ وہ خود اٹھائے. اس کو کہتے ہیں سرایت، جو بھی سے پہلے پڑھ رہے تھے. یہ سرایت ہے، نہیں سرایت کر جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب عامل کی ذمہ داری ہے اپنے باپ کو پورے پیسے لا کر، واضح انشاءاللہ. 10 تو دے چکا ہے، 1,10,000 کہیں سے لا کر. ایک تیسرا قول ہے، کہہ رہے کہ نہیں، اگر عامل ایسا کام کرتا ہے تو اصلاً اس سے مضاربے کا عقد ہی باطل ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ وہی دلیل دے رہے ہیں کیونکہ مضاربے کا ہدف ہی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا، طلب ربح. اگر عامل جا کر ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں گھاٹا ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں کیا ہے، یہاں پر ربح ظاہر نہیں ہونے والا، لہٰذا معاملہ ہی باطل ہے. لیکن اس میں تو فائدہ ہو، مالک کو تو فائدہ ہو، مالک کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کو فائدہ ہونا. اس کو یہ فائدہ اس کا باپ آزاد ہوگا، عامل کا یہ فائدہ کہ اس کا باپ آزاد ہوگا، مالک کا یہ فائدہ. اس فائدے کو ملحوظ نظر نہیں رکھا گیا ہے، یہ فائدہ نہیں ہے. ورنہ اگر یہ دیکھا جائے تو پھر تو ادھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ مالک کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے باپ جو ہے کیا آزاد ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ایک مطلب اچھی چیز ہے کہ انسان جو کیا ہے اپنے باپ کو آزاد کر لے کرے. لیکن کبھی کہ جو معاملے وغیرہ ہوتے ہیں نا، ایک طرف تو ہو سکتا ہے کہ راضی ہو کہ میرا باپ آزاد ہو رہا ہے، لیکن دوسرا والا کیوں راضی ہوگا؟ اگر مالک کے جیسے دیکھیے تو عامل کیوں راضی ہو؟
کہ بھائی میں پوری زحمت کر رہا ہوں اور تمہارا باپ آزاد ہو جائے اور ہم کو کچھ نہ ملے، کیونکہ ایک قول تو یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، ہے نہیں؟ تو یا الٹا آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ مالک کو تو فائدہ مل جائے گا، لیکن جو فائدے والی بات ہوئی تھی جس پر مضاربے کی بیس ہے کہ فائدہ ظاہر ہو، یہ تو عامل جی کے پیسے سے جب وہ آزاد ہو جا رہا ہے تو اس کو تو کچھ فائدہ ہو نہیں رہا ظاہر، ہاں، جبکہ عام مالک کا مقصد یہ تھا کہ یہ بزنس چلتا رہے اور ہم لوگ خوب پروفٹ کمائیں اور ہمارے گھر ہمارے کھاتے پیتے رہیں، تو یہ سب بہرحال مضاربے یہ 3 اقوال واضح ہیں انشاءاللہ۔ اب عبارت دیکھیے گا، وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ أَبَا نَفْسِهِ، اگر عامل اپنے باپ کو خرید لے، ٹھیک ہے، وغیرہ یا باپ کے علاوہ کسی ایسے کو خرید لے کہ ممن ينعتق علیہ، کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جن کو خریدتے ہی وہ ہاں قہراً آزاد ہو جاتے ہیں، جیسے عامل اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو، تو کیا ہے اس کا ہاں صح شراء، تو اس کا یہ خریدنا کیا ہے درست ہے، ہاں کیوں صحیح ہے، یعنی اذ لا ضرر علی المالک، اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس سے مالک کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا، مالک کو پروفٹ بہرحال مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ، اب اگر خریدنے کے بعد کوئی ربح ظاہر ہوا، جیسا کہ ہم نے کہا 1 لاکھ کا تھا، خریدنے کے بعد 1,20,000 کا ہو گیا، ٹھیک ہے، ربح ظاہر ہوا، حال شراء او بعدہ، خریدتے ہی ظاہر ہو گیا یا خریدنے کے بعد ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا سنیے گا، ان عتق نصیب، یہ پہلا قول، اگر عامل نے ایسا کر لیا اور ربح ظاہر ہو گیا، ان عتق نصیبہ اے نصیب العامل، ٹھیک ہے، تو نصیب جو عامل کا حصہ ہے ربح میں سے، اس حصے میں اس کا باپ آزاد ہو جائے گا، اتنا چاہے وہ کم ہی کی مقدار میں کیوں نہ ہو، 1,20,000 میں سے 10,000 ہوا تو کچھ آزاد ہوا، ٹھیک۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لے اختیار ہی، حق کہاں پلٹائیں گے، لے اختیار العامل، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عامل کے حصے سے وہ آزاد ہو، عامل کے فائدے والے حصے سے اتنا وہ آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ خود عامل نے اختیار کیا ہے ایسے سبب کو کہ جو مفضی یعنی جو منتہی، جو لے جاتا ہے کس کی طرف، الیہ، بات انشاءاللہ الی العتق، ٹھیک ہے، کیونکہ خود عامل نے ہی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا باپ آزاد ہو جا رہا ہے، بات انشاءاللہ کہ اس میں کوئی اور کی کوئی کچھ دخل نہیں ہے، یہ بات واضح ہوئی، لے اختیار ہی السبب، کیونکہ خود عامل نے اختیار کیا ہے سبب کو، سبب سے کیا مراد ہے یہاں پر، یہ اپنے باپ کو، ہاں وہی سبب، یعنی اس کو، ہاں باپ کو خریدنا، المفضی الیہ، جو کہ پہنچا رہی ہے، منتہی ہے، انتہا ہے جس کی کیا، عتق کی طرف، ٹھیک ہے، کما لو اشترا ہو بمال، یہ ویسے ہی ہے جیسے عامل اپنے مال سے، یہاں راس المال جس نے خریدا ہے، جیسے عامل اپنے مال سے اگر اپنے باپ کو خرید لیتا ہے تو آزاد ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہو جاتا، ویسے ہی جو ہے کہ یہاں پر، ٹھیک ہے، بس یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس کے ربح والے مال سے اس کا باپ آزاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح بھائی۔ اب سنیے گا، یہ ابھی پہلا قول ختم نہیں ہوا ہے، ابھی پہلا قول چل رہا ہے، کیا کہ عامل کے فائدے والے حصے سے اس کا باپ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آگے وَيَسْأَلْ الْمُعْتَقَ وَهُوَ لَكَ، اور جو جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ صحیح کوشش کرے گا، وہ کوشش کرے گا، اب یہاں پر مثال میں باپ ہے نا، یا باپ کے علاوہ ماں ہے، فی الباقی اپنے مکمل آزاد ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، جو 1,10,000 دینا ہے اور اس کے لیے وہ خود کوشش کرے گا، کیا مطلب مالک کے یہاں جا کر کچھ کام وام کرے، الگ سے کچھ کام کرے تاکہ اس سے پیسے جب 1,10,000 دے کے آزاد ہو، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ کوشش کس کو کرنی ہے، جو آزاد ہوا ہے، باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹے، ٹھیک ہے، سنیے گا، واو وصلیہ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُوسِرًا، گرچہ جو عامل ہے وہ پیسے والا ہے، یعنی یہ 1,10,000 جو ہے، چاہے تو عامل اپنے گھر سے لا کر دے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی عامل کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو آ کے جو باقی بچ رہا ہے وہ آزاد کرائے، بلکہ یہ خود باپ کی ذمہ داری ہے کہ باقی حصوں میں وہ خود کوشش کر کے آزاد ہو، بات واضح انشاءاللہ۔ البتہ یہ ایک قول ہے، بھی دوسرا قول آئے گا کہ نہیں، عامل کی ذمہ داری کہ پورا مکمل اس کو آزاد کرائے، یہ پہلی ایک قول ہے۔ اچھا، اس قول کی دلیل کیا ہے، اس قول کی دلیل کہنے کی دلیل یہ ہے، لصحیحۃ محمد بن ابی عمیر عن صادق علیہ السلام، کہنے کہ یہ جو پورا قول ہے نا، یہ پورا قول ایک صحیح روایت ہے کہ جہاں جس روایت کو محمد ابن ابی عمیر نے چھٹے امام سے روایت کی، اس روایت کو پڑھ دیتے ہیں، بہت مختصر سی ہے، کہ ایک راوی کہتا ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے چھٹے امام سے کہا، رجل دفع الی رجل 1000 درہم مزاربہ، سنیے گا، کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا، ایک شخص نے
ایک شخص کو 1000 درہم مضاربے کے لیے دیا، ٹھیک ہے، یعنی مالک نے عامل کو مضاربے کے لیے 1000 درہم دیا، ٹھیک ہے. فاشترى اباہ وهو لا يعلم، عامل کیا کیا؟ عامل گیا اور جا کر اس نے اپنے باپ کو خرید لیا. فقال، اور وہ نہیں جانتا کہ میں نے اپنے باپ کو ہی خرید لیا مثلا. وہ فقال، تو امام نے جواب میں کیا فرمایا؟ یقوم فاذا زاد درہما واحدا اعتق. تو امام فرماتے ہیں کہ اب جب اس نے خرید لیا ہے تو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی. اگر ایک درہم بھی اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، ہم نے یہاں پہ اضافہ ہوا کہ نہیں، 1 لاکھ کا تھا 1,20,000 ہو گیا، ہم نے فرض کیا، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت لگائی جائے گی. اگر 1 دینار بھی وہ زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے وہ اعتقا، تو اس ایک زیادہ والی اس میں سے فائدے والے میں سے گویا کہ وہ آزاد ہو جائے گا. اور دیکھیے گا امام کا جملہ، وَاسْتَسْعَىٰ فِي مَالِ الرَّجُلِ، اور وہ جو غلام ہے جو آزاد ہوا ہے وہ کوشش کرے گا باقی اپنے حصے کو آزاد کرنے کے لیے. تو اسی روایت کو بیس بنا کر، صحیح روایت کو بیس بنا کر پہلا قول تیار ہوا کہ جس میں کہا کہ عامل کے فائدے والے حصے سے اس کا باپ آزاد ہو جائے گا اور باقی کے لیے وہ خود غلام کوشش کرے گا تاکہ مکمل آزاد ہو سکے. بات واضح؟ کہہ رہے لصحیح تھے محمد بن نبی عمیر عن صادق علیہ السلام الحاکمہ، جو کہ حاکم ہے، ٹھیک ہے، چونکہ صحیح روایت ہے، بے استثاء ہی من غیر استفصال، کہ جس میں یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ استثاء المعتق، کہ جو غلام آزاد ہو رہا ہے وہ خود کوشش کرے گا بنا کسی تفصیل کے. یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں، اگر بنا تفصیل کے نہیں کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، اس کا باپ، اس کا بیٹا یعنی عامل جو ہے کیا ہے، غریب ہے یا امیر ہے. امام نے صاف طور پر کہا ہے کہ غلام جو کیا کرے گا باقی میں خود کوشش کرے گا. اگر امام کو تفصیل ذکر کرنا تھا تو امام کو کہنا چاہیے تھا. امام فرماتے کیا کہ اگر عامل جو ہے کیا پیسے والا ہے تو وہ مکمل پیسہ دے دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو باقی صورت میں کیا کرے، وہ خود کوشش کرے گا. امام نے صاف طور پر کہا ہے وہ خود کوشش کرے گا، اس لیے یہاں پر کیا کوئی تفصیل والا قول نہیں. وکیل سنیے گا، ابھی دوسرا قول ہے. دوسرا قول ہے کہ یسری علی العامل ما یساری. دوسرا قول تفصیل والا ہے. وہ کیا کہ نہیں، جتنا حصے میں فائدہ ہوا ہے اتنے حصے سے تو وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور باقی کا جو پیسہ ہے اگر عامل پیسے ما یساری، جیسے پیسے والا اگر یعنی خوش ہے، پیسے والا ہے، تو باقی کا جو پیسہ ہے وہ اگر پیسے والا ہے تو خود دے کر اپنے باپ کو مکمل آزاد کرا لے گا، ٹھیک ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ لاختیار ہی السبب، لاختیار العامل السبب، خود عامل نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا باپ آزاد ہو رہا ہے. بہت انشاءاللہ سبب سے مراد شرائع اب، ٹھیک ہے، خود عامل نے اپنے باپ کو خریدا ہے. ہاں کس میں پلٹے گی؟ عامل کی طرف. وہ ہوا موجب اور وہ ہوا اختیار السبب، ہوا کس میں اختیار، اور یہ اختیار ایسے سبب کا اختیار کرنا یہ موجب ہے کس بات کا؟ شرائط کا. کہ کیا مطلب؟ خالی فائدے والے سے نہیں بلکہ باقی کا مال بھی عامل کو لا کر دینا ہوگا. کما سیات انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس حوالے سے اور بھی گفتگو آئے گی. بات واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر سنیے گا، ابھی بات ختم ہو گئی، یہ دوسرا قول مکمل. اس پر اشکال ہوا دوسرے قول پر، دوسرے قول پر اشکال مقدر کہ آپ تو یہ قول کہہ کر گویا کہ صحیح روایت کی مخالفت کر رہے ہیں. صحیح روایت میں تو امام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ عامل پیسے والا ہے تو مکمل پیسہ دے گا، یا اگر پیسے والا نہیں ہے تو خود وہ غلام اپنی آزادی کے لیے کوشش کرے گا. امام نے تو یہ نہیں فرمایا. تو آپ کا یہ قول گویا کہ صحیح روایت کے خلاف ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم وَحُمِلَتِ الرِّوَایَةُ عَلَىٰ إِعْصَارِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ. اس سوال کا جواب اس صاحب قول نے دیا. کہا کہ وہ جو روایت ہے امام کی صحیح، اس روایت کو حمل کیا جائے گا کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ امام نے جو یہ فرمایا ہے کہ کوشش غلام کو کرنی ہے، یہ اس بات پر حمل کیا جائے گا کہ اگر اس کا بیٹا پیسے والا نہیں ہے، اگر اس کا بیٹا خود بیچارہ تنگ دست ہے، تو جب وہ تنگ دست ہے تو خود غلام کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے تاکہ مکمل آزاد ہو سکے. تو کیوں؟ تاکہ جمعاً بین الادلہ، تاکہ دو دلیلوں کے درمیان میں جمع ہو سکے. کیوں؟ اسی کہ جہاں یہ صحیح روایت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کیا
کہ باپ کو کوشش کرنی ہے، غلام کو کوشش کرنی ہے. وہیں کچھ دلیلیں ایسی بھی ہیں کہ جو دلالت کر رہی ہیں کس بات کے اوپر کہ اگر عامل پیسے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مکمل اپنے باپ کو آزاد کرائے. تو ان دونوں دلیلوں میں جمع کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اس روایت کو حمل کیا جائے کس بات کے اوپر؟ مع ایثار العامل، مع ایثار البدل. بتا دیں انشاءاللہ بات واضح. اب شارح کریں وربما فرق بین ظہور الرب حالت الشراء و تجددہ. ٹھیک ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم اس قول میں فرق کریں کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ ربما فرق بین ظہور الرب حالت الشراء و تجددہ. ٹھیک ہے، فیسری فی الاول، ٹھیک ہے، دون الثانی. ہاں ایک قول یہ ہو سکتا ہے، اگر چاہیں تو اس کو ایک قول بنا سکتے ہیں. وہ کیا کہ سرایت کرے گا عامل کو. سرایت کرے گا نہیں کا مطلب عامل کو پورا پیسہ دینا ہوگا اپنے باپ کو خریدنے کا. کب؟ کہ جب ربح جو ہے وہ کیا ہو، ہیں جب ربح جو ہے وہ کیا ہو، خریدتے وقت ہی ظاہر ہو جائے. جب ربح خریدتے وقت ہی ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے، عامل کو چاہیے کہ وہ پورا پیسہ دے کر، فقط فائدے سے نہیں، اپنے پورا پیسہ دے کر باپ کو مکمل آزاد کرا لے. ٹھیک ہے، دون الثانی. لیکن اگر ربح جو ہے کیا ہے، خریدنے کے بعد کچھ دنوں بعد ظاہر ہو رہا ہے، یعنی ابھی اس کی قیمت 1 لاکھ کی 1 ہی لاکھ ہے، ٹھیک ہے، جب سال 2 سال بعد جو کیا ہے اس کی قیمت 1.5 لاکھ ہو رہی ہے، تو اس صورت میں سرایت نہیں کرے گا. یہ ایک قول یہ بھی بن سکتا ہے، شہید فرما رہے. دوسرا قول شہید ثانی فرما رہے وَيُمْكِنْ حَمْلُ الرِّوَایَةِ عَلَيْهِ أَيْضًا، اور ممکن ہے کہ اس روایت کو اسی بات کے اوپر حمل کیا جائے. کون سی روایت؟ جو روایت صحیح ہے. روایت صحیح میں امام فرما رہے ہیں کہ بیٹا کہ خود وہ کوشش کرے گا. تو امام کو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب فائدہ خریدنے کے بعد ظاہر ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کوشش کرے. لیکن اگر فائدہ اسی وقت ظاہر ہو جا رہا ہے تو پھر اس کو پورا مال دے کر اپنے باپ کو آزاد کرانا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بس مطلب بہرحال دقیق ہے، اس کو ایک بار اور سنیے گا آپ لوگ تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. ووجہ ثالث، اور یہ بہرحال یہ ایسی عبارت میں سے ہے کہ جو امتحان میں آ سکتی ہے، جو کہ بہت لطیف ہے اور اقوال وغیرہ ہے، اور ایسی عبارتیں سب مسئولین وغیرہ کو پسند ہوتی ہیں. وفی وجہ ثالث، ایک تیسرا قول ہے. ٹھیک ہے، ایک تیسرا قول ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ بطلان ہو گئے. پہلا قول کیا تھا؟ خود کوشش کرے گا. ہاں پہلا قول خود کوشش کرے گا آزاد ہونے کی، جو صحیح روایت ہے. دوسرے میں یہ ہے کہ بیٹا اگر پیسے والا ہے تو وہ آزاد کرائے گا. اصل بات جی، پہلا قول یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے خریدا تو اس کے فائدے میں سے اتنا آزاد ہو جائے گا اور باقی کے لیے خود کوشش کرے گا. دوسرا قول یہ ہے جو صاحب خیل نے کہا کہ نہیں، بیٹا تفصیل ہے. اگر عامل پیسے والا ہے تو مکمل پیسہ دے کر آزاد کرے گا. اگر غریب ہے، فقیر ہے، تو اس صورت میں فقط فائدے سے وہ آزاد ہوگا، باقی کے لیے اس کو کوشش کرنی ہوگی. تیسرا قول یہ کہ اصلاً یہ بیع ہی باطل ہے، یہ شرع ہی باطل، یہ معاملہ ہی باطل ہے. وہ وجہ ثالث بطلان البیع. ٹھیک ہے، کہ یہ شرع ہی جو کیا ہے باطل ہے. ٹھیک ہے، بیع میں ہم بولے کہ ہوا شرع پورا مکمل، چونکہ بیع فروخت پورا مکمل ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ اپنے باپ کو خریدنا یہی باطل ہے شروع سے. ہاں کیوں؟ لأنه مناف لمقصود القراض. دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا قراض، اہل حجاز جو ہے اس کو قراض. کیوں؟ اس لیے کہ عامل کا جا کر اپنے باپ کو خرید لینا یہ مقتضاء عقد مضاربے کے خلاف ہے. اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جو مضاربے میں نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا تیسرا قول یہ کہ اصلا یہ عقد ہی باطل ہے. کیوں؟ اذ الغرض هو السعی للتجارہ. اس لیے کہ مقصد کیا ہے اس سے؟ مضاربے سے مقصد ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرے تجارت کے لیے. اور کیسی کوشش؟ التی تقبل التقلیب للاسترباح، کہ جس میں کیا ہوتا ہے ایک مال کو کبھی ادھر لگایا، وہاں سے نکال کر وہاں لگایا، ہاں تب تو جب پیسہ بدلتا رہتا ہے تو فائدہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ مضاربے سے قراض سے مقصد یہ ہے کہ ہو سعی للتجارت، تاکہ تجارت کے لیے کوشش کی جائے. التی تقبل التقلیب، اور یہ تجارت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، ہاں اس میں تقلیب بدلتے ہو رہے، پیسہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں لگایا جاتا ہے تاکہ فائدہ ہو سکے. والشراء المتعقب للإثم ينافی ہے، اور ایسا خریدنا، ایسا شراء کہ جس کے خریدتے ہی کیا ہے اس کے بعد فوراً یہ حکم لگایا کہ یہ آزاد ہو گیا.
تو شراء المتعقب للعتق یہ کیا ہے؟ یہ منافی ہے کس کے؟ ربح کے. ٹھیک ہے، منافی تقلیب ہے، یعنی منافی تقلیب استحباب ہے، یعنی منافی ربح. واضح انشاءاللہ. تو یہ 3 اقوال ہو گئے. اب آئیے والوسط قوی. شارح کیا آپ کیا اختیار کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہاں کہ دوسرا والا جو قول ہے، جو تفصیل والا عامل کے یسار اور اعصار، یسار کے مقابلے میں اعصار عین کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو تفصیل کی گئی ہے کہ یہ والا قول جو ہے وہ زیادہ قوی تھا ہماری نظر میں. لیکن کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس قول کے مقابلے میں ایک روایت صحیحہ ہے. کیا ہے؟ والوسط قوی لولا معارضۃ اطلاق النص صحیح. اگر اس قول کا تعارض صحیح روایت سے نہ ہوتا تو مطلب کیا ہے؟ گویا کہ شارح بھی پہلے والا ہی اپنا ہے، ورنہ اس کے حوالے سے کیا بولتے ہیں، دلیل کے حوالے سے یہ دلیل زیادہ مضبوط لگ رہی ہے. مگر مشکل کیا ہے کہ ہم صحیح روایت کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اجتہاد کبھی مقابل نص نہیں ہوا. الی ہنا ینتہی المادۃ اللجنہ ونسأل اللہ التوفیق والسداد. والسلام علیکم والنجاح فی الامتحان للجمیع. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.